بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں بہت سی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر روح پر پرتو خداوندی نہیں ہے، روح کہاں ہوتی ہے؟ پورے جسم میں ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز بھی روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ جہاں سے روح نکل جائے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے روح پورے جسم میں ہوتی ہے۔ ایسے تھا نا حارث؟ اگر روح پر، اور روح رب الملائکۃ والروح، رب روح کو بھی پالنے والا ہے، ملائکہ کو بھی پالنے والا ہے، اور یہاں پر وہ ایک جملے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر روح پر پرتو خداوندی نہیں ہے تو وہ روح مردہ ہے۔ ابھی میں نے کیا بیان کیا کہ اگر جسم میں روح ہے تو جسم حرکت کرے گا، جس جگہ سے روح نکل جائے بندہ بے حص و حرکت ہو جائے گا۔ اب دوسرا جملہ جو میں نے کہا، اگر روح پر اللہ کا عکس نہیں ہے، جسم پر نہیں، روح پر پرتو خداوندی نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے روح پر، اگر روح پر تجلی نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نہیں پڑتی، اندر ہمارے روح جس سے پرورش پاتی ہے، کیونکہ رب الملائکۃ والروح ہے، اگر روح پر پرتو خداوندی نہیں ہے تو وہ روح مردہ ہے۔ یہاں سے روح نکل جائے، اگر روح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو وہ روح بھی مردہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں کافروں کو مردہ قرار دیا۔ ان کے اندر روح ہے، وہ جسم والی ہے، روح جسم والی ہے، کہ جسم میں روح ہے اس لیے جسم حرکت کرتا ہے، وہ روح ہے ان کے اندر، کافروں کے اندر، لیکن اس روح پر اللہ کی تجلی اثر نہیں کرتی، اس لیے اس کو کہا گیا یہ مردہ ہے۔ کافروں کی روحوں کو مردہ قرار دیا گیا کہ یہ روحیں مردہ ہیں۔ اگر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو اور ہم دین پر نہ چلیں، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، ہمارا دل آگے بڑھنے کو نہ کرے، تو اس کا مطلب ہماری روح بھی مردہ ہے۔ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ دنیا داروں کی روح مردہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق دین سے نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری بات کو فیل کر لیا اور تم سے روح موڑ لیا۔ جملے پر غور کیجیے گا جو میں کہنے لگا، میں نے تمہاری بات کو فیل کر لیا اور تم سے روح موڑ لیا۔ یہ نفرت کی وجہ سے ہوگا کہ تکلیف کی وجہ سے ہوگا؟ میں نے فیل کیا، مجھے کچھ تکلیف ہوئی تو میں نے تجھ سے روح موڑ لیا، یہ میری تجھ سے نفرت ہے کہ تکلیف کا سبب ہے؟ اگر میں کسی کی طرف سے روح موڑ لوں، وہ تکلیف کی وجہ سے، اس سے نفرت نہیں، کیونکہ مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے روح موڑ لیا۔ اب روح موڑ لیا، وہ کہتے میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، مجھے تکلیف ہے، کیسے دیکھوں؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے وہ حضرت وحشی کو جب اسلام میں لائے تو اسے کہا مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، کیونکہ تو نے میرے چاچا حمزہ کو شہید کیا تھا، تو میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں اسے قبول کر لیا، اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، کہ یار تیرا چہرہ دیکھنے میں مجھے تکلیف ہوتی۔ نفرت اگر ہوتی تو پھر ایمان ہی نہ ملتا۔ ایمان ملا، وہ صحابی بن گیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، لیکن سرکار نے فرمایا مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے چہرہ نہ دکھاؤ، جاؤ بس ٹھیک ہے، اپنا کام کرو، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مرید دور رہ کر پیر کی محبت میں رہتا ہے تو دور رہے، اگر قریب آ کر رہتا ہے تو قریب رہے۔ اگر قریب آنے پر محبت کم پڑ جاتی ہے اور پیر کے خیالات غلط پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر دور رہنا بہتر ہے۔
پھر پاس آنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ خیالات برے، اور اگر دور رہ کر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں جدائی سے تو پھر دور رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر اگر روح پر پرتو خداوندی نہیں ہے، اللہ کی تجلی نہیں ہے، روح اللہ کے نور سے روشن نہیں ہے، تو وہ روح مردہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کافروں کو مردہ قرار دیا۔ اب میں نے چھوٹی سی بات میں جو سمجھایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو روح ہے، ایک تو وہ جو سانس لے رہی ہے جسم کے ہر حصے میں، ایک وہ روح ہے جو اللہ کے نور سے پلتی ہے اور روشنی لیتی ہے اور اللہ کی طرف دوڑتی ہے، نیک عمال کرتی ہے۔ اس کا نیک عمال کیے بغیر رہنا حرام ہے، کیونکہ وہ روح اللہ کے نور سے پل رہی ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی نور کی تجلی یا روشنی اس پر پڑے، قبول نہ کرے، وہ کافر ہے۔ کہ تجلی سب پر پڑتی ہے بیٹے، لیکن وہ قبول نہیں کر رہا، لے نہیں رہا، تو اس لیے وہ کیا ہے؟ کافر۔ تو یہ فرمانے لگے کہ میری یہ جو باتیں ہیں نا مصنوی کی، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو یہ اسرار بیان کر سکیں گے، ان کے اقوال کی تصدیق میری مصنوی سے ہوگی۔ ابھی میں نے ایک جملے کی تھوڑی سی تشریح کی ہے، کیا کی ہے؟ روح سانس لینے والی، جسم سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مردہ۔ لیکن یہ روح پلتی کہاں سے ہے؟ نور سے، روشنی سے، نظر نہیں آتی۔ جیسے اللہ کریم فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، ہم نور میں ہیں، نظر نہیں آ رہا۔ وہ زمین اور آسمان کا نور کیا ہے؟ اللہ، اس لیے ہم نور میں ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ تو چلتا ہے نا، پنکھا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ کا نور نظر نہیں آتا، وہ اندھیرا نہیں ہے۔ اصل میں اسے دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنکھ چاہیے، اسے دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنکھ چاہیے، ہر آنکھ سے وہ نظر بھی نہیں آتا، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جب آپ اچھا کام کریں، ایک تسلی سی آپ کو ہوتی ہے، ایک خوشی سی آپ کو ہوتی ہے، وہ خوشی اچھا کام کرنے کی۔ برا کام کرنے کے آپ کے اندر ایک بدبو سی پیدا ہوتی ہے، خود سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی ایمان کی وجہ سے ہے کہ آپ کو برائی نے فیل کروایا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، یہ تجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جب بندہ نیکیوں کی طرف چلتا ہے تو برائیاں چیخیں مارتی رہتی، مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے چھوڑوں گا تو آگے کچھ پاؤں گا نا، جب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا آگے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ اپنی برائیوں سے جان چھڑاتا ہے، اور برائی اس کے اندر بھی چیخیں مار رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ نفس امارہ ہے، اسے چیخیں مار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس امارہ کو مطمئنہ بنانے کے مشن پر ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے تو چیخیں مار، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے راستے پر چلنا۔ جو اندر کی آپ کی آوازیں آپ کو اللہ کی راہ سے روکیں اندر سے، کیونکہ بندہ کسی کی نہیں سنتا، بندہ پہلے اپنے اندر کی سنتا ہے۔ آپ مجھے کوئی بات کریں، میں کہوں ٹھیک ہے، میرا اندر مطمئن ہوگا تو میں چلوں گا نا، میری بات سے آپ مطمئن ہوں گے تو چلیں گے نا۔ اگر میری بات کو آپ وقتی طور پر محسوس بھی کر لیں تو محسوس کیا چل نہیں پائے، یہی نفس لوامہ کی قسم ہے، اچھا سمجھتا ہے چل نہیں پاتا، نفس مارا تو برا ہی محسوس کرے گا نا، وہ تو کہے گا ہمیں بونگیاں مارتا پہ، لیکن نفس لوامہ کہے گا بات اچھی ہے چلا نہیں جاتا، پھر بھی کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے وہ نفس مارا کی چیخوں پر توجہ نہیں دیتا، تو کہتا میں نے بس نیکی پر چلنا۔ تو اس لیے جو بیان کرنے والے ہیں وہ ایک ایک جملے میں بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، ایک ایک جملے پر، جیسے اگر میں یہی کہوں اگر روح پر پرتو خداوندی ہے نہیں ہے تو روح مردہ ہے، اسی ایک جملے پر آپ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کو بڑا سمجھ لیں کہ میں نے کیا سمجھایا ہے۔ روح کس سے فیض پاتی ہے؟ اللہ سے، تبھی فیض پاتی ہے تو نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کی پرورش نہ کرے، اس روح کو نہ پالے تو ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ جو دنیا میں بیٹے آپ کو رزق ملتا ہے وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو آپ چل کر دکھا دیں، نہیں ہوگا۔ اس طرح روح بھی اسی کے حکم سے چلتی ہے، اس کے رزق سے چلتی ہے۔ فرمانے کہ ان کے اقوال کی تصدیق میری مصنوی سے ہوگی، جس طرح اس نوجوان نے خدا سے بغیر محنت روزی طلب کی تو تم بھی کرو، جو اسی گائے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے بغیر مشقت کے رزق دے، میں محنت نہیں کرنا چاہتا، رزق دے دے۔ اللہ دے سکتا ہے،
اللہ دے سکتا ہے، بغیر مشقت کے بھی رزق دے سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے ناشد، کہا یہ جاتا ہے رزق تو اللہ گندی نالی کے کیڑوں کو بھی دے دیتا ہے، مفت میں مل جاتا ہے۔ دانیال، رزق اللہ تعالیٰ گندی نالی کے کیڑوں کو بھی دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ گندی نالی کے کیڑوں کو، جو گٹر میں رہنے والے چوہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ اس لیے رزق تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے، وہ تو گندی نالی کے کیڑوں کو مل جاتا ہے، بغیر مشقت کے بھاگتے بھاگتے مل جاتا ہے۔ لیکن شیروں کی طرح رہنا اور بات ہوتی ہے، شیروں کی طرح رہنا اور بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ رزق بغیر محنت کے دے دے گا اللہ، لیکن جسے بغیر محنت کے دے گا اسے کام زیادہ کروائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دادا پیر تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ سونا بنا لیتے تھے۔ اب رزق بغیر محنت کے مل رہا ہے، سونا بنا لیتے تھے، جب ضرورت پڑتی تو اس کو بیچ کر اپنے لنگر کا کام چلاتے تھے۔ یہ نہیں کہ سونا اکٹھا کرتے رہتے تھے، ضرورت کے تحت سونا بنا لیتے اور بیچ دیتے اور اپنے لنگر کا کام چلا لیتے تھے۔ لیکن دگنی ذمہ داری تھی کہ تبلیغ کا کام کر۔ تمہیں دیا رزق اس لیے نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہو، اس لیے دیا کہ دین کا کام کرو۔ اب جن کو رزق دیا ان سے ڈبل کام لیا کہ اب تو سانس بھی نہیں لے سکتا، کام کر۔ اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں یہ دنیاوی محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور دین کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کریم نے بغیر محنت کے نہیں کہ محنت کرو، محنت کرو گے اور پھر دین کا کام کرو۔ ہم پر ایک ذمہ داری ہے، ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ اے بھی کر، پھر اے بعد تھوڑا بہت اے بھی کر۔ ایسے ہمارے پیر مرشد فرمایا کہتے تھے ہفتے میں ایک مرتبہ تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ کھڑا ہو جا، پیچھے ہو کے کھڑا ہو کے سن میری بات۔ سوئے ہوئے بندے جو ہے نا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہو نا وہ بھی سو جاتا ہے۔ اچھا کیا بات کر رہا تھا؟ اگر رزق اللہ تعالیٰ دے بغیر محنت کے تو ڈبل ذمہ داری، پھر سانس نہیں لینے دے گا، کام 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 اور بس کام۔ اور اگر محنت مزدوری کرنی پڑے تو پھر محنت مزدوری والے کو کہا تھوڑا جا کم، زیادہ نہیں، کیونکہ تینوں یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، دونوں کرنے پڑیں گے، اس لیے تو تھوڑا سا کام کر لے۔ تو بغیر محنت کے روزی جو طلب کرتا ہے مل سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کام کیا کرے گا؟ اللہ نے کام بھی تو لینا ہے نا۔ آپ سب سے اللہ نے کام لینا ہے، آپ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کام لے گا۔ اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے اچھا یہ مجھے بتائیں میں تبلیغ کا کام کیسے کروں، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج کل کیا کریں گے، یوٹیوب چینل کھول لیں گے۔ بھائی میں چینل چلانا نہیں چاہتا، آپ کو معلوم ہے نا، اگر وہ کیا کہتے ہیں عدنان بھائی نے کہا کہ یار یہ کھول لیں، ایک بندے کے لیے میں نے اسے کہا کہ یار ذرا لگا دیا کرو، یہ آڈیو لگا دیا کرو، مجھے ضرورت نہیں، میرا کام ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ لوگوں میں مشہور ہونا چاہے کہ لوگ مجھ سے ٹھیک ہو جائیں گے، فیض یاب ہو جائیں گے، میں تبلیغ کر رہا ہوں، نہیں بیٹے لوگ یہ نہیں کر رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیوں؟ پیسے ملتے ہیں نا بیٹے، تو پیسہ میں نے لینا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ میں نے آپ کو کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہا، کیونکہ میں نے کمانا ہی نہیں پیسہ اس طرح۔ بیٹے اگر میری بات آپ پر اثر کر جائے میں کامیاب ہوں، اور اگر میرے پاس بیٹھوں پر بات اثر نہ کرے تو میں ناکام ہوں۔ میں سارا کچھ کہوں میری باتیں اتنی چلے جائے، سب فنکاری ہے، سب ڈرامہ ہے۔ تبلیغ پتھر کھانے کا نام۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سچی بات کریں اور آپ کو اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو؟ آپ سچی بات کریں گے دوسرے کو تکلیف ہوگی تو وہ سچی بات کر رہا ہے۔ جب بھی میں کوئی سچی بات کروں گا جو آپ کے خلاف ہوگی، آپ کہیں یہ نہ کریں تو کیا کروں؟ کوئی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو پہلے ہی پڑھ رہا ہے، اب ایسے کہو نماز پڑھو، پاگل نہیں میں نے اس کی وہ ڈیفیشنسی دور کرنی جو اس میں کمی ہے، وہ دور کرنی چاہیے۔ ویسے نہیں کہ نمازی کو بھی کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ تو پڑھ رہا ہے، دیکھنا یہ کہ اس کے اندر ڈیفیشنسی کیا ہے، کمی کیا ہے، وہ دور کرو۔ ہر ایک کے لیے ایک اصول ایک قانون نہیں ہوتا۔ ہمیں یہاں پر بیٹھے باتیں کر رہا ہوتا، ہر ایک کے لیے ایک ہر بات نہیں ہوتی، کسی کے لیے کوئی بات، کسی کے لیے کوئی بات ہوتی۔
اب ہر طرح بچے بیٹھے ہیں، میں یہ چاہوں گا بچے بھی جو ہیں یہ میری بات سنیں، ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں آ جائے نا تو تبھی تو بات آگے بڑھے گی۔ اس نوجوان نے خدا سے بغیر محنت روزی طلب کی، تم بھی کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بغیر کسی واسطے کے فیض خداوندی حاصل ہونے لگے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا تب ہوتی ہے جب تمنا دل سے نکل جائے۔ جب تک تمنا ہے حاصل کرنے کی تڑپتے رہو گے، جب حاصل ہو جائے تو سمجھ لو تمنا غائب ہے، اور کی کرو گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں نا، آگے بھی کہی ہے تو اور طرح کی مثال۔ ایک بزرگوں کے پاس ایک بندہ گیا، کہا مجھے اسم اعظم سکھا دے، میں لوگوں کو ٹھیک کروں گا دعائیں کر کر کے اسم اعظم سے۔ کہا ٹھیک ہے، اس طرح کرنا، فلاں جگہ پر چلے جانا، جو واقعہ رونما ہوگا بس دیکھتے رہنا۔ وہ وہاں پر جا کے دیکھ کے چھپ کے بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ ادھر سے ایک بابا ہے، اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، ادھر سے ایک پولیس والا ہے، کہتا کتنے کا ہے؟ کہتا 5 روپے کا۔ کہتا 3 روپے کا دے دو۔ کہتا 5 روپے کا۔ کہتا دیتا کہ نہیں دیتا؟ کہتا نہیں 5 روپے کا۔ انہیں خوب ٹھکائی کی تھی پولیس والے، ڈنڈیا نہ کٹیا اور گٹھا بھی لا کے چلا گیا۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ وہ پیر صاحب کے پاس آیا، پیر صاحب نے پوچھا ہاں کیا دیکھا؟ کہتا حضرت میرے کو اگر اس میں اعظم ہوتا نا تو میں وہ بندن مار ہی دینا بد دعا کر کے۔ کہتے وہ بابا جو ڈنڈے کھا رہا تھا نا اس کے پاس تھا، اس کے پاس اس میں اعظم تھا، اب اسے ڈنڈے بھی کھائے ہیں بد دعا نہیں کی۔ دعا گل ادو ملتی ہے جو تھوڑا مچ مر جائے، اگر مچ نہیں مریا تو پتر چیز نہیں جو ملنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے گزری سب کو معلوم ہے۔ دنیا سے باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، دادا چلا گیا، چاچا غریب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے پالا تھا کیونکہ ان کی اولاد زیادہ تھی چاچا ابو طالب کی، اس لیے انہوں نے علی کو پالا کہ میں چاچا کا بھی حق دنیا میں ادا کر دوں کہ چاچا میں تیرے بیٹے کو پال رہا ہوں، تو نے مجھے پالا میں اس کو پال لیتا ہوں۔ تو آپ سرکار کرتے کیا تھے؟ بکریاں چراتے تھے، پیسہ کماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کو پالنے والے کون؟ حضور ہے، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، چاچا ابو طالب کے پاس غریب تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کام لینا تھا، اس لیے سب سے پہلے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے تجھے غنی کیا کہ نہیں کیا؟ کب کیا؟ حضرت حتیجہ کی شادی ہو گئی حضور سے، غنی، وہ عورت بھی غنی تھی، حضور غنی ہو گئے، پیسہ مل گیا، اس کے بعد کبھی نوکری نہیں کی، کبھی تجارت کا مال لے کر نہیں گئے۔ اللہ نے ذریعہ کیا بنایا؟ بیوی ذریعہ بنا دی۔ اب غار حرام مہینہ رہتے ہیں، کمائی کوئی نہیں کرتے، پیسہ کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے غریبی بھی دور کر دی۔ اور اگر سرکار نے ارشاد فرمایا، جب کافروں نے آ کر کہا نا، سوال جواب کیا کہ آپ یہ تبلیغ کا کام بند کر دیں، پیسہ چاہیے تو لے لیں، اگر کوئی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں بتائیں کس سے کرنی، ہم کروا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں ہمارے سردار بن جائیں۔ 3 چیزیں پیش کی گئی، کتنی؟ کون کون سی؟ گڈ اللہ، 3 چیزیں پیش کی گئی۔ حضور نے فرمایا ادھر سورج اور ادھر چاند لا کر بھی رکھ دو میرے ہاتھ پر، یہ کام بند نہیں ہو سکتا۔ کس کے لیے کہا؟ عورت نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، سرداری نہیں چاہیے، میں دین کا کام کروں گا، تب پھر ہم تمہارا بائک آؤٹ کریں گے، جو مرضی کر۔ یہ وہ ہوتا ہے سیکا چک جی ہوتا نا ایمان کا، انہوں نے وہ نبوت والا ذائقہ چک لیتا سی نا، جو نبوت والا ذائقہ جن راس ہے وہ چھڈے گا نبوت ہتھوں، ایسے مرے کہ ادھر سونا ادھر لیا کے سورج رکھ دے تو چند تد بھی نہیں یہ مننا۔ جیسے میں نے لکھا تھا نا کہ آج کل کے لوگ جو ہوتے ہیں، کہ مجھے کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی کیا ہم کسی عیسائی سے دم کروا سکتے ہیں؟ میں کہ نہیں، پھر میں نے اس کی اسی ڈیٹیل لکھ دی کہ بھئی ہمارے نزدیک کوئی بھی انسان پنڈت کے پاس، عیسائی کے پاس، پادری کے پاس، راہب کے پاس، پاسٹر کے پاس، کسی کے پاس نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی بغیر داڑھی والا بھی ہو اور اس کے ہاتھ سے بھی کرامتیں سرزد ہوتے ہوں تو ہم کہیں گے استدراج ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے۔ ہم صرف شریعت کو مانتے ہیں، ہم کسی کے پاس نہیں جاتے۔
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے تو ویسے بھی دے دے گا. جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا، جیسے بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے تو باہر سے نوبت بجی اور آواز لگانے والے نے آواز لگائی، آج جو بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دیکھے گا وہ جنتی ہے. تو جو مرید تھا وضو کروا رہا تھا بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے اس سے کہا یار جا کے دیکھ لے. کہ حضرت اگر آپ کو دیکھ کے نہیں نا تو ان کو دیکھ کے بھی جنتی نہیں بنوں گا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہتا ہے تو ہم اسلام میں ہیں، کسی پادری کے پیچھے نہیں ہے، کسی راہب کے پیچھے نہیں ہے. ہم بیماری قبول ہے، یہ کام قبول نہیں. کیوں جائے؟ اگر رسول اللہ کو یاد کرنے سے شفا نہیں ملتی تو پھر ادھر بھی نہیں ہوگی. ہمارے ہر غم کی دعا اوکے کہتے ہیں خدا کے نبی ہیں. تو حضور کو پیش کی گئی اور حضور نے سب کا انکار کر دیا، نہیں چاہیے. اور وقت نے دکھایا حضور کے لیے حکم ہے جنیا مرضی شادیاں کرو، جائز. دوسروں کے لیے 4 شادیاں، وہ بھی برابری کر سکے. حضور نے 13 شادیاں کی، اپنی مرضی کے لیے نہیں، خواہش کے لیے نہیں کی. یہ بھی یاد رکھے، شہوت کے لیے نہیں کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جن کا قابو ہے ہر شے پر. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو دوسروں کو پاک صاف کر دیتا ہے وہ خود پاک صاف ہے. اس کے لیے یہ مثال دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہوت کے لیے شادی کی، نعوذ باللہ ہے ہی گراں. تو آپ شریعت والے ہیں، شہوت والے نہیں. آپ سے تو شریعت بنتی ہے. دانیال بیٹھ جا، آپ ہی سے تو شریعت بنتی ہے. دوسری بات، پیسے کا انکار کر دیا، نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے. تیسرا انکار کیا تھا سرداری. وہ سرداری تو عرب کے سرداروں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا. یہی 3 چیزیں سب کو پیش آتی ہیں. عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، سرداری مانگتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دو. ہمیں چاہیے ہی نہیں. اگر اس جسے پر ہماری حکمرانی نہیں ہے، اگر اس جسے پر ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو ہم پوری دنیا پہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنے 6 فٹ کو بدل کے دکھا. یہ بدل گیا تو سمجھیں کہ اسلام لا سکتا ہے. بھائی پہلے خود تو مسلمان ہو جا. تو کہنے لگے کہ تو بھی بغیر محنت کے روزی طلب کر، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بغیر کسی واسطے کے فیض خداوندی حاصل ہونے لگے گا. اور میں نے آگے بتایا کہ جو اس طرح کرنا چاہے کہ اللہ ڈبل ڈیوٹیاں لا دیندا ہے، کام کرنا پیندا ہے. یہ نہ سمجھے کہ روٹی ملے گی رب نے چھڈنا نہیں. رب نے کسی ایک نوں بھی نہیں چھڈنا. سارے نے پوچھنا ہے ہاں میرے واسطے کی کیتا سی اور کچھ کر کے آیا ہے. یا اللہ میں کی کر سکتا تھا؟ تو بہت کچھ کر سکتا. ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے نا میدان میں، عاشق دیوانگی والا، اور وہ اسلام کا ہو تو ٹیم کو ہارنے نہیں دے گا. تو ہم تو ہیں ہی حضور کی ٹیم میں شامل، ہم تو حضور کی ٹیم میں شامل ہیں، اور ہماری وجہ سے حضور میچ ہار جائیں. اسی کہنا اسی چھڑنا ہی نہیں، نہ کوئی کیچ چھڑنا ہے نہ چوکا ہونے دینا ہے، بس چھکے ہی مارنے ہیں. بس ہماری وجہ سے دین پر حرم نہیں آنا چاہیے. ہمارے کردار کی گرمی سے دوسروں کے اندر گرمی پیدا ہونی چاہیے. ہمارے اندر نور ہے تو دوسروں کے اندر نور جانا چاہیے، ہارنا نہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں گناہ کر کے بھی پچھتاتے نہیں ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جائے گا. کرنے والا کون ہے؟ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں، پچھلی ختم، آگے چلتے ہیں. پیچھے دیکھیں گے تو پھر دوبارہ گندے ہوتے جائیں گے، اپنی نظروں میں گر جائیں گے. اس لیے چھوڑ، آگے چلتے ہیں. فرمانے لگے روٹی میں جو چھپا ہوا نفع ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے. اور روٹی کیوں کھانی چاہیے؟ تاکہ طاقت آئے اور عبادت کر سکیں. اتنی روٹی نہیں کہ نیند آ جائے اور نماز فجر چھوٹ جائے. روٹی کس لیے کھانی چاہیے؟ طاقت آئے تاکہ عبادت کر سکیں، اس لیے روٹی کھانی چاہیے. ٹڈ بھر کے روٹی نہیں کھانی چاہیے کہ ٹڈ بھر کے خود تکلیف محسوس کرو، یار میں کچھ کھا لیتا وزن پہ گیا. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. کٹ کھا یار، تو چلن تو دے. تیری نیندر غائب ہونی چاہیے، روٹیاں نہیں ہونی چاہیے. رج کے روٹی کھانا نیندرا بہت آندیاں نے.
اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے رج کے روٹی نہ کھا، صبح اٹھ پیں گا فجر واسطے، تو رج کے روٹی کھائیں گا تو پھر اٹھیا نہیں جانا. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم کھا، اٹھ پڑے گا فجر کے لیے. اور اگر زیادہ کھائی ہو نا، بھوک سے بندہ اٹھ پڑے گا نا، کیا بھوک لگ گئی تو فجر بھی پڑی جائے گی. باقی یقین مانے خدا کی قسم، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کسی کو اٹھا دے، وہی کسی کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، اپنے آپ نہیں جو ہونا. روٹی میں جو چھپا ہوا نفع ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے. وہ نفع اللہ تعالیٰ روٹی کے واسطے کے بغیر بھی عطا فرما دیتا ہے. طاقت تجھے ویسے بھی آ سکتی ہے. کیسے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا شد و مد کے ساتھ، وہ ذکر ہی روٹی کی جگہ دیتا ہے. وہ ذکر روٹی بن جاتا ہے، وہ ذکر خوراک بن جاتا ہے، اس لیے وہ روٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے. شد و مد کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ انسان کی غذا بن جاتا ہے. اس لیے جب غذا بن جاتا ہے انسان کی، تو پھر انسان جو ہے روٹی نہ بھی کھائے، کم کھائے. اس لیے آپ نے اولیاء کرام کو دیکھا ہوگا کم کھاتے ہیں. وہ اس لیے کم کھاتے ہیں کہ وہ غذا بن جاتا ہے. روٹی میں جو چھپا ہوا نفع ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے. وہ نفع اللہ تعالیٰ روٹی کے واسطے کے بغیر بھی عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ طاقت جو ہمیں روٹی کھا کر حاصل ہوتی ہے اپنے اولیاء کرام کو بغیر روٹی کے بھی عنایت فرما دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی سوچیں اگر آپ سے روٹی دور کر دی جائے تو روٹی نہیں کھانی، اب تمہیں کتنا وقت مل جائے گا؟ کتنا وقت مل جائے گا؟ روٹی کھانی نہیں، تسی بھوک لگے ہی نہ، تانوں روٹی کھانی نہ پوے، ٹائم کتنا مل جائے گا؟ 3 ٹائم روٹی کھانا ہے. اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے گھر والوں کو ساری زندگی عورتیں برتن دھوتی رہتی ہیں. کھانے سے پہلے نکالے جاتے ہیں، کھانے کے بعد دھوئے جاتے ہیں، کھانے سے پہلے نکالے جاتے ہیں، کھانے سے پہلے دھوئے جاتے ہیں. ساری زندگی وہ برتن دھوتی ہیں. ہم نے کبھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا. ایک دن نہ دھوتے ہوں تو وقت پی جاتا ہے، این ڈھیر لگا ہوتا نا جدوں تو وقت پی جاتا، دھوتے نہیں سو. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ کبھی شکریہ بھی ادا کر دینا چاہیے نا اپنے گھر والوں کا کہ بھائی تسی اتنا کام کرتے ہو. تو اگر نہ ڈھیر لگا ہو تو پھر کہیں گے یار ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا، یار صفائی نہیں ہوئی. ہر دفعہ برتن نکالنے، برتن رکھنے میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، دھونے میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر بغیر روٹی کے ہمیں خوراک ملنی شروع ہو جائے، ہمیں کھانا نہ پڑے، تو ہمارا بہت وقت مل جائے گا. بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ کسی کو دیکھا کہ وہ ستو کھا رہا ہے، پانی کے ساتھ ستو لے رہا ہے، کہتا ہے ستو کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے ستو طاقت دیتا ہے، روٹی نہیں کھانی پڑتی، ٹائم تھوڑا لگتا ہے. کہتے پکو پانی پی لو. کہتا ہے بس غذا پوری ہو جاتی، جب غذا پوری ہو جاتی ہے تو مجھے کھانا نہیں پڑتا اور عبادت کر لیتا ہوں. اب جب غذا پوری ہو جائے تو بندہ عبادت کرے تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، عبادت کے لیے زندہ نہیں ہے. جو عبادت کے لیے زندہ ہے وہ ذرا دھیان سے کھائے گا. کھائے، میں نہیں کہتا نہیں نہ کھائے، ہر شے کھانی چاہیے. فقیروں کو ہر شے کھانی چاہیے. میں داتا گنج بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر گیا، عرس تھا، بڑی پرانی بات. عابد میرے ساتھ تھا چھوٹا. میں وہاں پر گیا تو لنگر وغیرہ بانٹ رہے تھے. میں کہ یار ہم لنگر نہیں کھاتے کیونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کا ہے. اور ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک بندہ مرید گیا اور وہاں پر لنگر لیا، کوئی پھول مانے ٹائپ، وہ کھا لیے. کھاتا کھاتا پیر صاحب کے پاس آیا، کہا یہ جو تو لنگر کھا رہا ہے نا، یہ کنجری نے دیا ہے، بانٹا ہے، اور اس کی کمائی حرام تھی اور تمہیں معلوم نہیں ہے، تو کنجری کا کھا رہا ہے، جو حرام کی کمائی ہے وہ کھا رہا ہے. اس لیے ہم کھاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سی کمائی ہے. واپس آئے تو یہ 3 سڑکوں پر دکان تھی جوس کی، اس کے پاس چیکو پڑا ہوا تھا، شریفہ پڑا ہوا تھا، پھل. میں کہا لو بھائی نئی چیز کھاتے ہیں اور فقیروں کو ساری چیزیں کھانی چاہیے. میں کہا شریفہ لے کے آؤ، چیکو لے کے آؤ، اناناس سے جوس بناؤ بھائی، وہ پلایا. میں کہا یار فقیراں کو نا ہر شے ہونی چاہیے. پوچھے نا وہ کدی کھاتے ہی، کہتا پہلے کھڑا آتا ہے یار، دل میں یہ چیز ہی نہیں ہونی چاہیے یار یہ چیز کھائی نہیں، ہر چیز کھا گئے ہیں. بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ غریب ہونا مسئلہ نہیں ہے، روٹی رج کے کھائیں، اس طریقے سے کھائیں کہ اس کا حق ادا کریں. جب تک رازق کو نہیں سمجھیں گے رزق کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اور جب رازق کو سمجھیں گے پھر رازق کے پیچھے بھاگیں، پھر رزق کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. جب رازق کے پیچھے بھاگیں گے رزق خود ہی پیچھے آ جائے گا.
ٹھیک ہے جی. تو روٹی میں جو چھپا ہوا نفع ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے. وہ میں نے ابھی ستو کی بات سنائی. تو حضور کیا لے کر جاتے تھے غار حرا میں؟ ستو. کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے, ستو کھا کے بھی گزارا کر لینا چاہیے. تو کہتے ہیں روحانی رزق ہمیشہ پیر کے ذریعے حاصل ہوگا, جیسا کہ اس نوجوان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے انصاف سے رزق حاصل ہوا. شیخ کی صحبت نفس کو رام کر دیتی, یعنی نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتی ہے. اس کی صحبت میں رنگ چڑھتا ہے. کوئی کہنا کہ بھائی روحانیت کیسے حاصل ہوگی, دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہی ذریعہ, پیر سے محبت, اور کچھ بھی نہیں. ہمیں جو کچھ ملا پیر سے محبت کرنے کی وجہ سے ملا. پیر سے محبت جو ہوتی ہے نا, پیر کو پتا ہوتا ہے محبت کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. میں عثمانیہ مسجد سے باہر نکلا تو گھر میں, ہمارے گھر کے پاس ہی تھا عثمانیہ مسجد, تو ہمارے پیر مرشد نے آٹو رکشا منگوایا تھا. سائیں بیٹھے تو سائیں نے کہا محمد رضوان تم بھی بیٹھو. میں نے کہا سائیں میں کہہ رہا ہوں آپ بھی بیٹھو. میں بیٹھ گیا, ادھر وہ ادھر میں بیٹھ گیا. رکشا پنچر ہو گیا. جب رکشا پنچر ہو گیا, اترے نہیں, دوست یار ساتھ تھے, انہوں نے رکشا پنچر ہی جنا گھر تک پہنچاتا, چلو چوک کے گھر تک پہنچاتا. اب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا تھا؟ وہ سب میں سے علیحدہ کر کے کہا یہ میرے ساتھ ہے, یہ میری برابری کا ہے, یہ فیض دے گا, اس لیے بڑا کر دیتے. ہوتا کچھ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. کسی کو بڑا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو بکر. ٹھیک ہے, اب جب اس کو کھڑا کہہ کے میں کہوں گا سب کے سامنے اس کا نام ابو بکر ہے, سب نے یاد ہوئے گا تو نام ابو بکر ہے, باقیاں تو نہیں ہوئے گا. اب میں نے کس کا نام یاد کروایا؟ بس اتنا سے کام ہوتا ہے کہ بندہ کھڑا کر دیا جائے, اور تمہارا کیا نام ہے؟ ابو ذر. بس بندہ کھڑا ہو گیا. ابھی نام ہی تو اپنا یاد کرواؤ مینو, میں نام نہیں یاد ہوتے تھے, بھول جانا ہوں. نام ہی یاد ہونے چاہیے. انہوں نے ہوں نام یاد ہونے, حارث, ناشد, واسف, میں نے وہ بھول گیا. سالک, ابو بکر, یہ میں ہوں یاد ہوئے, ورنہ نہ ہی نہیں مجھے یاد ہوتے. نہ کیوں یاد ہوئے نے, انہیں شکلیں بار بار آندیاں رہی ہیں تو میں نہ یاد کروا دوں. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ جائے گی. تو پیر کے پاس بیٹھنا نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. اسی انہوں نے مثال سمجھائی, گائے کے مدعی کی مثال نفس کی سی ہے, وہ تب ہی مطیع بنا جب اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سنا. اس طرح نفس شیخ کی صحبت سے مطیع ہوگا. جس کو محبت ہوگی بیٹا خود ہی بدل جائے گا. ہم دیکھتے رہتے ہیں نا بندے کو, کہتے صحیح تھوڑی اتنی دیر ہو گئی آندا پیا ٹھیک نہیں ہوا, انہیں محبت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک کس طرح ہونا؟ محبت ہوئے گی تو ٹھیک ہوئے گا. بٹے بغیر محبت کے کب ٹھیک ہوتا ہے کوئی؟ مجھے نہیں سمجھ آتا. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کاپی کرتے ہیں, آپ کو جس سے محبت ہے اس کے ڈائلاگ بولتے ہیں. لوگ گانے کیوں گاتے ہیں؟ اس لیے گاتے ہیں ان کو محبت ہوتی ہے لفظوں سے, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا اس گانے میں مطلب کیا, ککھ نہیں پتا ہوتا, دھن پہ سر دھن رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نام پر سر دھننا اور بات ہوتی ہے. اللہ کی قضا پر راضی رہنے سے اور رقص کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے. یعنی سر تے کوئی مصیبت پہ گئی تو اسے وہ کہا الحمدللہ, وہ بندہ کہتا مصیبت آئی ہے تو چھڈ یار رب والو آئی ہے دیکھی جائے گی. جو رب کی طرف سے آئے ہم راضی, کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. جس وقت اس نے کہنا ہے یوں تو یوں ہو جانا. آپ نے کبھی غور و فکر کیا کئی دن کی مصیبت کے بعد جب چین مل جاتا ہے تو مصیبت بھول جاتی ہے. کیوں؟ چین مل جاتا ہے. جب چین مل جاتا ہے مصیبت بھول جاتا ہے. جب تک چین نہیں ملا تب تک مصیبت, جب چین مل گیا ساری پچھلی کہانی ہوگی. ابھی ہم حج کر کے آئے, ٹھیک ہے, وہاں ہمیں کوئی مصیبت پریشانی نہیں, اللہ کا شکر, لیکن وہاں کے جو ہے نا نورانیت, وہاں کے معاملات, اس کا اثر ابھی تک ہم پر ہے, ختم نہیں ہوا. کیونکہ اوسرات تھے نا, ہم محبت سے گئے, شد و مد کے ساتھ گئے کہ یار ہم نے کوئی مشن کرنا, فوکس کر کے ٹارگٹ کر کے کام کر کے آنا. کام کر لیں ہوں بھی باتیں پتہ نہیں 85 بندے کر لیتے ہیں عمرے تے جانے.
پتہ نہیں کی کروں ہے، میں ڈرتا رہتا ہوں میں لے کے جاؤں پرابلم ہے، یہ ڈرتے نہیں ہے، پتہ نہیں کہتے خیر ہے سائیں جی کرنا چلے جائیں گے سارے تر جائیں گے۔ تو فرمانا ہے کہ اسی طرح نفس شیخ کی صحبت سے مطیع ہوگا، عقل نفس کا شکار تبھی کرے گی جب شیخ یار بن جائے، محبت کرنے لگے، اپنے نفس کو کھینچ کر شیخ کے پاس لے جا۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو صحبت ہے نا وہ اپنا کام ضرور کرتی۔ فرض کریں آپ میرا ریکارڈڈ بیان سنیں، میں پاس نہیں ہوں، ریکارڈڈ، اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا، یہاں پر بیٹھے گا اثر زیادہ ہوگا، کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر بندہ اپنی انا ختم کر کے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر سن رہا ہے، جب وہ سنا ٹھیک ہے لگا ہے سننے پہ، وہ اثر نہیں ہوگا جو یہ صحبت کا اثر ہوگا۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی اور دیکھتا بھی، تو یہاں پر دعا قبول بھی ہوگی، مہربانیاں بھی ہوں گی، رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرتو خداوندی جو ہے اس کا عکس بھی ہم پر پڑے گا، اور ہماری منزل ہمارے قریب محسوس ہوگی، اور دل کرے گا اللہ کے راستے پر چلنے کا اور برائی چھوڑنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ضرور پاس آنا چاہیے، ساتھ رہنا چاہیے، دل میں رہنا چاہیے۔ ہمارے پھر مجھے مایا کر رہے تھے میں دل میں جگہ ہی نہیں دیتے، تو کہتے ٹھیک ہوئی ہو، ٹھیک تو تب ہوگے جو میں دل جگہ دے ہوگے، ٹھیک ہے نا۔ تو محبت بس ایسے ہی ہوتی، بندہ دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہتا ہے، کہتے سمجھ آتی پئی ہو، کہتے ڈٹ ہی سمجھ آتی پئی، اور پوچھو سمجھ بھی انہوں آتی ہوئے گی، کہتے صرف عاشقوں نے تو سمجھ آتی اور کنوں آتی، محبت کرنے والے کو سمجھ آتی ہیں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ حارث، دو حارث، یہ بھی حارث، ان کی میں کہاں، اچھا بڑا حارث چھوٹا حارث کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا، اس سے پوچھا، اس نے جواب دیا، ہاں بھائی حضور علیہ السلام کو کتنی چیزیں پیش کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے کچھ سمجھ رہے ہیں، پک کرتے ہیں، اٹینشن ڈرا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے اندر چیز بڑھ جاتی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ جو آئے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز بڑھ جائے، اندر داخل ہو جائے، تبھی کام بنے گا۔ اور یہ طریقہ واردات میں نے رکھنا ہے کہ تہاڈے اندر گل کس طرح وارنی، تو گلاں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ہماری روح کس سے پلتی ہے؟ ہائے 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 کیا بات، نور پہن بھی دیو نا، اس روح اسی سے پلتی، نہیں تو ویسے تو کافر ہی ہیں، اگر اس کی روح ہمیں زندہ نہ کرے تو ہم کافر ہیں، اس کا نور ہمیں زندہ نہ کرے تو ہم کافر ہیں۔ تو اس لیے ہماری روح، ہم کہتے ہیں یہ کھانے سے روح، کھانے کا اثر جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا، روح پر اثر تب ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اس لیے ہماری روح پلتی ہے اس کے پرتو خداوندی سے۔ کیا بات، یا اللہ مہربانی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے کسی دوست کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، اس کی پریشانیاں ساری دور فرما، اسے رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، معاملات آسان فرما دے، رزق روزی کبھی تنگی نہ رہے، ایمان بچتا رہے، دوسروں کو ایمان دیتا رہے، ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمیں کسی شے کی تھوڑ نہ رہے، ہر دوست کو ہر شے ملے، یا اللہ نعمتیں ملیں، رحمتیں ملیں، برکتیں ملیں، گھر جنت بنتے چلے جائیں اور جنت میں ہمیں جگہ ملتی چلی جائے، اور اپنا دیدار ہمیں کروانا، یا اللہ مہربانی فرمانا، نیکیوں کے کام ہم سے لے، برائیاں ہم سے چھوٹتی چلی جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے نظر آئیں، اپنے بندہ ہمیں بنا لے اور ہر غم سے بے نیاز فرما دے، آمین برحمتک۔